الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلے درخواستہائے بیچے اقتدار معنوی حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلے آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں کچھ درخواستیں کی ہیں، کچھ تقاضے کیے ہیں. ٹھیک، وہ درخواستیں کیا تھی، وہ تقاضے کیا تھے، اس سے آشنا ہونا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنوی اقتدار، معنوی پاور، روحانی طاقت. الف، احیاء مردگان. اب سب جانتے ہیں یہ واقعہ اور یہ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا بہت ہی مشہور و معروف ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو درخواست کی ہے. ٹھیک، احیاء مردگان، مردوں کو زندہ کرنا. یہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 260، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا، مجھے دکھا. ارنی، مجھے دکھا، مشاہدہ کرواؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. قال، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم مطمئن نہیں ہو، کیا تم ایمان نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر اگر تؤمن کا ترجمہ ایمان سے کیا جائے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے اور ذہن میں آئیں گے. ایک نبی کے لیے یہ کہنا کہ کیا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، اور میرے خیال سے اب اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا ہے نا. جو دوسروں کو دولت ایمان بانٹتا ہو، جو دوسروں کے لیے ایمان کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ بن کر کے آیا ہو، خود اسی کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کے ایمان کو انگلی اٹھا جائے. اولم تؤمن، کیا تم مطمئن نہیں ہو، ایمان نہیں رکھتے. اب ابراہیم ایمان نہیں رکھے گا تو پھر کون صاحب ایمان ہو سکتا ہے. لیکن بہر صورت لفظ ہے تؤمن جو ایمان سے ہی بنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ کر بھی سکتے ہیں. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بھلا، کیوں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں دلی اطمینان چاہتا ہوں، میں دل سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے ایمان میں کمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے سوال کیا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال قلت ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، ایمان کی کمزوری، ایمان کے ضعف کی وجہ سے نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مشاہدے عینی کرے، خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے. خواہش اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی تھی. بھائی نبی
اس کے لیے غیب پر ایمان، خصوصاً معاد کے سلسلے سے کہ جب تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جتنا پختہ اور جتنا مستحکم ایمان نبی کا ہوتا ہے یا امام کا ہوتا ہے، اصلاً دوسروں کے ایمان سے قابل مقایسہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. ابھی یہ باتیں آئیں گی، برصورت ترجمہ کرتے ہیں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں؟ ایمان تو ہے لیکن میرا قلب مطمئن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قالت، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ پرندوں میں سے 4 پرندہ پکڑ لو، 4 پرندے لے لو. فسرہن الیک، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے جز کو پہاڑ کے ایک گوشے پر، پہاڑ کی ایک چوٹی پہ رکھو. 4 پرندے لے کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دو. ثم ادعہن، اس کے بعد پھر انہیں آواز دو، انہیں پکارو. یأتینک سعیا، دیکھو کس طریقے سے تمہاری ایک آواز پہ وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے، صاحب عزت ہے، جلال رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور حکیم ہے. اب اس آیہ کریمہ میں جو اہم نکات ہیں ان نکات سے آپ کو آشنا کرائیں گے. نمبر 1، پہلا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست کی ہے، زندہ کرنے کی دلیل نہیں مانگی ہے کہ میں دلیل چاہتا ہوں کہ تو دلیل دے کہ ہاں تو مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. نہ، زندہ کرنے کی دلیل نہیں مانگی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی اس طریقے سے معاد کے اوپر مردوں کے زندہ ہونے پر اپنے رب سے دلیل تھوڑی طلب کرے گا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس پر ایمان لا چکا ہوتا، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. معاد پر یقین ہے، معاد پر ایمان ہے، تو مردوں کے زندہ ہونے پر بھی یقیناً. الا معاد کا مطلب کیا ہے؟ کس کے لیے معاد؟ جب مردے زندہ ہی نہیں ہوں گے تو معاد قیامت کس کے لیے برپا ہوگی؟ قیامت ہے ہی ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ایک دن اللہ ہمیں زندہ کرے گا. زندہ کرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. یہ کرے گی ابراہیم علیہ السلام از خداوند دلیل زندہ کردن مردگان را نخواست. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں مانگی ہے کہ مجھے دلیل چاہیے کہ تو قادر ہے کہ نہیں ہے. نہ، زیرا کیونکہ الف پہلی بات، مقام انبیاء بالا ترازانس، نبی کا مقام، ایک نبی کا مرتبہ اس سے کہیں افضل اور برتر ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کسی چیز کی دلیل مانگے، وہ بھی خاص طور سے دلیل اس چیز کی کہ جو خود ایمان کا اہم حصہ ہو. معاد ایمان کا حصہ ہے، اصول دین میں سے، کہ قیامت را بدون دلیل پذیرفتے باشند. یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت پر ایمان ہو، یقین ہو، اور بغیر دلیل کے
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے. تو جب قیامت پر ایمان رکھتے تھے تو کیا قیامت پر ایمان بغیر دلیل کے تھا؟ ممکن نہیں. جب قیامت پر ایمان بغیر دلیل کے نہیں تھا، دلیل مانگنا فضول ہے. دلیل کیوں مانگیں گے؟ پہلے سے ہی ان کے اوپر پاس مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. قیامت پر ایمان دلیل کے ساتھ ہوتا ہے نا. اصول دین پر ایمان اور اعتقاد دلائل کے ذریعے ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے. تو معاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا بغیر دلیل کے تھا؟ یقیناً دلیل کے ساتھ تھا. جب دلیل کے ساتھ معاد پر ایمان تھا تو پھر مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل مانگنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل مانگی ہے نا. دلیل نہیں مانگی ہے. پھر کیا تھا؟ بے درخواست ابراہیم دیدن چگونگی احیا بدنا دیدن اصل آن. کیفیت دیکھنا چاہتا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اصل مردوں کا زندہ ہونا. کیفیت خالی معلوم کرنا چاہتے تھے، کیفیت سے آگاہ ہونا چاہتے تھے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کس طریقے سے آپس میں مل کر کے اور پھر کس طریقے سے دوبارہ انہیں حیات اور زندگی ملتی ہے. نہ یہ کہ اصل مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل چاہیے تھی یا اس پر اطمینان نہیں تھا یا اس کا یقین نہیں تھا. نا مردوں کو اللہ زندہ کرے گا اس بات کا یقین تھا، لیکن کیفیت کیا ہوگی زندہ ہونے کی یہ دیکھنا چاہتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ فرق ہے کہ زندہ ہونے کی ایک دلیل مانگی جائے اور یا زندہ ہونے کی کیفیت کا تقاضا کیا یا دیکھا جائے کہ مثلا کس طریقے سے کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کے حیات دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو کیفیت احیا، زندہ کرنے کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے مردے زندہ ہوتے ہیں. یہ دیکھنا، نہ یہ کہ مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل کی خواہش تھی اور درخواست تھی. اللہ سے دلیل چاہتے تھے کہ تو دلیل دے، قادر ہے یا نہیں ہے نا. درخواست ابراہیم دیدن چگونگی احیا بود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا اور ان کی درخواست کیا ہے؟ زندہ ہونے کی کیفیت کو دیکھنا تھا. زندہ ہونے کی کیفیت اور اس کے طریقے کو دیکھنا تھا. نہ دیدن اصل آن، نہ کہ اصل حیات کو دیکھنا تھا. مرے ہوئے انسان کو زندہ مثلا کہ دیکھنے کی خواہش تھی، مردے کو زندہ ہونے کی دیکھنے کی خواہش نہیں تھی. کس طریقے سے زندہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی خواہش تھی. ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 2، سوال ابراہیم علیہ السلام، سوال السبب و کیفیت تاثیر سبب ملکوت بود. زیرا فرمود کیف تحیی الموتى، نہ فرمود کیف تحیی الموتى. سمجھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال جو تھا سبب اور سبب کی تاثیر کی کیفیت کے سلسلے میں تھا. اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے. سوال اس کے بارے میں نہیں تھا. نہ ملکوت میں جو اسباب حیات ہے وہ اسباب حیات کس طریقے سے اپنا اثر دکھاتے ہیں ان کا اثر دیکھنا چاہتے تھے. سبب اور تاثیر سبب دیکھنا چاہتے تھے.
نہ کہ قدرت خدا کہ خدا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، نہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ سبب کیا ہوتا ہے اور سبب کا اثر کیا ہوتا ہے. ملکوت کے یعنی خدا نے جو اسباب بنائے ہیں، جن اسباب کے تحت سب کچھ ہوتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کا اثر عالم خارج میں کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا سبب اور اس کے تاثیر کی درخواست تھی کہ سبب کو دکھایا جائے اور اس سبب کے اثر کو دکھایا جائے، نہ یہ کہ جو خالق سبب ہے اس کی قدرت کو دیکھا جائے اور اس کی طاقت و توانائی کو دیکھا جائے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مسبب کو نہیں، سبب کو. مسبب کی قدرت پر ایمان ہے، یقین ہے، اطمینان ہے. ٹھیک بھائی کہہ رہے کہ سوال ابراہیم علیہ السلام سوال السبب و کیفیت تاثیر سبب ملکوت بود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال سبب کے سلسلے میں اور سبب کی تاثیر کی کیفیت کہ یہ سبب کس طریقے سے اپنا اثر دکھاتے ہیں. کون سا سبب؟ بھائی ملکوت کے. اسی لیے فرمایا کیف تحیی الموتى، کیف تحیی الموتى، کس طریقے سے مردے زندہ ہوں گے. نہیں کہا کیسے تو زندہ کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ تو کیسے زندہ کرے گا، نہ. اگر یہ کہتے کہ کس طریقے سے تو زندہ کرے گا، سمجھے، تو سوال قدرت الہی پہ کھڑا ہوتا، درخواست قدرت الہی دیکھنے کی ہوتی. لیکن کہا کیف تحیی الموتى، مردے کس طرح زندہ ہوں گے، سبب کیا ہوگا، ان سبب کا اثر کیا ہوگا. درخواست یہ تھی. ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد تیسرا اہم نقطہ در تجسم عینی مسائل اثریس کی درد اوریہا و گفتارہا نیست. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو اثر پریکٹیکل میں ہوتا ہے اس کی تھیوری میں نہیں ہوتا ہے. تھیوری کا اثر اور پریکٹیکل کا اثر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عملی اور عینی چیز کا اثر اور ایک چیز صرف زبان سے بیان کر دی جائے یا اس کی تھیوری بتا دی جائے، سمجھ رہے ہیں، یہ الگ چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے بہت سارے علوم تجربی میں، خاص طور سے جو علوم تجربی ہے، علوم تجربی میں پہلے نظریات اور تھیوری سے آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کون سا کیمیکل کس میں ملانے سے اس کا کیا اثر ظاہر میں خارج میں دکھائی دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کو لیب میں لے جاتے ہیں، پھر انسان اسی کو پریکٹیکل کرتا ہے. لیب میں جا کر کے پریکٹیکل جب کرتا ہے تو پریکٹیکل کا جو اثر ہوتا ہے وہ کلاس میں یا بڑے ہال میں جو استاد تھیوری بتاتا ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے. یا کوئی بھی ایسی میں زبان سے کسی چیز کے بارے میں بتا دوں، میری زبان سے بتائی ہوئی بات کا وہ اثر نہیں ہوگا. عملی طور پہ اگر کچھ کر کے دکھا دوں، میں اگر ابھی دکھا دوں کہ مثال کے طور پہ میں اگر اپنی مٹھی میں مٹی لے لوں تو ابھی یہ مٹی سونا ہو جائے گی، میری اس بات کا کتنا اثر ہوگا. لیکن واقعاً میں ابھی آپ کو باہر لے چلوں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر کے بند کر کے اور سونا بنا کر دکھا دوں تو
اس کا جو اثر ہوگا اور میری باتوں کا جو اثر ہوگا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اعتقاد رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، تھیوری تو تھی ان کے پاس، ٹھیک، ہاں، تجسم عینی، وہ مسائل جو تجسم عینی رکھتے ہیں، وہ مسائل جنہیں نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سن کر کے اس کا جو اثر ہوگا وہ اور ہوگا، اور دیکھ کر جو اثر ہوگا مولانا اور ہوگا، ہے نہیں؟ مثال کے طور پہ ایک کوئی ایسی چیز کہ جو اپنے اندر بڑی حرارت رکھتی ہے، اس سے پہلے آپ نے اس کو نہ دیکھا ہو، خالی سنا ہو، وہ یہاں لا کر کے میں ابھی آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دوں اور کہہ دوں کہ یہ پتھر کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر آپ اسے اپنی آغوش میں رکھ لیں، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے ٹچ کر لیں، یا جیب میں رکھ لیں، یا مٹھی میں بھیچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کا پورا بدن گرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میرے اس کہنے کا کتنا اثر ہوگا، کتنا متاثر ہوں گے آپ کے دل میں کتنی بات اترے گی؟ لیکن واقعاً آپ آئیں اپنی جگہ سے اٹھ کر کے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کر کے، اب آزمائش کر کے، اس کا اثر واقعی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں، احساس کر لیں محسوسات کے ذریعے سے، اس کا اثر اور اب جیب میں رکھ کے، ہاتھ میں لے کر کے، ہاں یار واقعی صحیح۔ تو یہ ہے کہ جو مسائل تجسم عینی ہوتے ہیں، ایسے مسائل کہ جن کو نگاہوں سے باقاعدہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، ان کا اثر اور ہوتا ہے، تھیوری کا، گفتار کا، قول کا، زبان سے جو بات کہی جائے اس کا اثر اور ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھیوری جانتے تھے، تجسم عینی کے کا تقاضا تھا، چاہتے تھے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ در تجسم عینی مسائل کے تجسم عینی میں، مسائل کو اپنی نگاہوں سے باقاعدہ طور پر دیکھ لینے میں اثر اس کے ایسا اثر ہے کہ در تیوریہ، کہ جو تھیوری میں و گفتارہا اور باتوں میں نیز نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں جو اثر ہوتا ہے وہ زبان سے سنی ہوئی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم نے اور آپ نے سنا ہے، کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر دیکھ لیں ابھی تو چلیں۔ در تقویت روح، ایمان و اطمینان انسان، روح ایمان و اطمینان انسان، ہیچ چیز بے انداز جریان عینی مسائل، خصوصاً معاد اثر نہ دارد، یعنی انسان کی روح کی تقویت اور اس کے اطمینان کی تقویت میں کوئی بھی چیز عینی جریان سے زیادہ اثر نہیں رکھتی ہے۔ انسان کی روح کی تقویت، انسان کی روحی تقویت، انسان کے اطمینان میں استحکام اور مضبوطی کے لیے، ٹھیک، جریان عینی سے زیادہ، خصوصاً معاد میں کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ معاد کے مسائل کو اگر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں تو اس کو دیکھنے کے بعد معاد کے سلسلے میں جو اطمینان آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے روح کو جو تقویت پہنچے گی، وہ ایسے مسائل پڑھ کر کے، سن کر کے پہنچے گی۔ واقعاً موت کے بعد کے جو مسائل ہیں، قبر کے مسائل ہوں، برزخ کے ہوں، جنت جہنم، ادھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، ٹھیک، وہ مسائل ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر
واقعاً ہم ان چیزوں کو اپنی نگاہوں سے اگر دیکھ لیں مولانا، تو کیا آج جو ہمارا ایمان ہے، جو آج ہماری روح کی مضبوطی ہے یا ہماری قلبی اطمینان ہے، اسی درجے پہ رہے گا یا یہ اور مستحکم ہو جائے گا؟ یقیناً کسی مردے کو اگر فشار قبر ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ منکر و نکیر آتے ہیں، کس طریقے سے سوال کرتے ہیں، کیا شکل و شباہت ان کی ہوتی ہے؟ کیوں مولانا؟ اپنی نگاہوں سے اگر دیکھ لیں کبھی، اور ابھی تو خالی سنا ہے ہم نے، پڑھا ہے ہم نے، اطمینان ہے، لیکن اب کا اطمینان اور دیکھ لینے کے بعد کے اطمینان میں کتنا فرق ہوگا؟ خصوصاً معاد کے مسائل میں تجسم عینی یا جریان عینی، تجسم عینی یا جریان عینی کا مطلب کہ خود اپنی نگاہوں سے ان مسائل کو اگر دیکھ لیا جائے تو دیکھنے کے بعد ہماری روح کو جو تقویت ملے گی، ہمارے قلب کو جو اطمینان حاصل ہوگا، وہ کسی اور دوسری چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ دکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بعنوان کلاس آموزشی، سمجھ رہے ہیں؟ کلاس آموزشی ایک ہوتا ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ استاد اپنے شاگرد کو، سمجھ رہے ہیں، تھیوری بھی بتاتا ہے اور پریکٹیکل بھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ کی خاص عنایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ تھی کہ بعنوان معلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر کیا ہے، کلاس آموزشی کی طرح سے، سمجھ رہے ہیں، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی دکھایا ہے کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ تجسم عینی کا مشاہدہ بھی کروایا ہے۔ در تقویت روح ایمان و اطمینان انسان، کہہ رہے انسان کے اطمینان اور ایمان کی روح کی تقویت کے لیے ہی چیز، کوئی بھی چیز بے اندازے جریان عینی، جریان عینی کے مقدار میں، جریان عینی کی طرح مسائل معاد، خاص طور سے جریان عینی مسائل یعنی معاد، یعنی قیامت کے مسئلے میں، قیامت کے مسئلے میں انسان کے اطمینان اور اس کے ایمان کی روح کی تقویت کے لیے کوئی بھی چیز جریانی عینی سے زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ و اگر می داشت، اگر جریانی عینی سے زیادہ بھی معاد کے مسائل میں کوئی چیز اثر رکھتی اور حضرت ابراہیم کے روح ایمان اور ان کے اطمینان قلب کو مستحکم کیا جا سکتا تھا تو خدا اسے دکھاتا، وہ کر کے دکھاتا کہ لو۔ لیکن اب اس سے بڑی چیز نہیں تھی کہ باقاعدہ مجسم کر کے دکھا دیا جائے، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کریں کہ خداوند آن را بعنوان کلاس آموزشی ارائے میدہ، تو یقیناً اگر جریان عینی سے زیادہ کوئی اور چیز مؤثر ہوتی اطمینان قلب کے لیے یا روح ایمان کے لیے، تو خداوند متعال کلاس آموزشی کے طور پر وہ دوسرا جریان دکھاتا۔ یہ آخری مرحلہ تھا، اب اس سے بڑا کوئی اور مرحلہ نہیں ہے تجسم عینی، جریان عینی سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ خود انہی کو اگر مردہ کر کے زندہ کر دیا جاتا تو یہ بھی تجسم عینی ہوتا۔ کیا اپنا مر کے زندہ ہونا یا سامنے مرے ہوئی، خود اپنے ہاتھوں سے ہی تو پرندوں کو ذبح کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے،
لے جا کر کے الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھا تھا، آواز دے کر کے سارے اٹھتے ہوئے آگے. تو یہ بھی تو سارا سمجھ جائیے کہ اگر ان کو خود کو بھی مردہ کر کے زندہ کیا جاتا تو بات وہی تھی، ہے کہ نہیں؟ اچھے بسا پھر سوال یہ کھڑا ہوتا کہ میں مرنے کے بعد انسان کو پتہ نہیں چلتا. مر گئے تو اب ان کو کیسے پتا کہ بھائی ان کو اللہ نے زندہ کیسے کیا ہے؟ لیکن خود اپنے ہاتھوں سے جب زندہ پرندوں کو ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو مخلوط کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ کر کے اور آواز دے کر کے بلا رہے ہیں، یہ جریان عینی. اب اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو دکھائی جاتی. اگر اس سے بھی زیادہ مؤثر کوئی چیز ہوتی تو یقیناً خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا